اگر ہم اپنے غفلت میں رہیں، بے فکری سے اگر نہیں نکلیں، اگر ہم اویئر نہیں ہوئے، الرٹ نہیں ہوئے، بیدار نہیں ہوئے، حکمت عملی پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اکابرین کی بتائے ہوئے باتوں پر اگر ہم نے نہیں کیا، جو کام کرنا ہے اس میں غفلت برتا، تو یہ دن دیکھنے کو پڑے گا۔ فرعون نے جو کیا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان کی عورتوں کو ٹارگیٹ کرو، ان کی مستورات کو ٹارگیٹ کرو، ان کی عورتوں کو جھوٹے محبت میں پھنسا کر، جھوٹے جال میں پھنسا کر کے ان کو مرتد کرو، ان کو مرتد کرو، ان کو مسلمان سے ہندو بنا دو، اور پھر ان کی جسم کے ساتھ کھلواڑ کرو، ان کی جسمانی خواہشات کے ساتھ کھلواڑ کر دو، اور پھر باری باری ان کی پوری ٹیم ان کی عزت لوٹے گی۔ جو مسلمان بہن یہاں سے مسلمان ہو کر کے جو ہندو کے ساتھ شادی کرتی ہے اور ان کے محبت، جھوٹے محبت میں جا کر کے شادی کرتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اور پھر مرتد ہونے کے بعد پھر وہاں رہ کر کے وہ ایک عرصے تک اس کی عزت لوٹے گا، پھر جب اس کی خواہش ختم ہو جائے گی، بیزار ہو جائے گا، بور ہو جائے گا، اس کی پوری اپنی ٹیم کو بلا کر کے باری باری اس کے ساتھ اس کی عزت کا کھلواڑ کر دے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر کے اس کو کسی سوٹ کیس میں ڈال کر، اس کو کسی بوری میں ڈال کر، اس کو کسی گندے نالے پر پھینک دیا جائے گا یا کنویں میں ڈال کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ میں پہلے زمانے میں فرعون نے عورتوں کو ذبح کر دیا ہے، کھلواڑ کیا ہے عورتوں کے ساتھ میں، مسلمان عورتوں کے ساتھ میں کیا ہے۔ آج کے فرعون بھی، آج کے شداد بھی مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا، اس وقت میں کرے گا جب ہم اپنے غفلت سے نہیں نکلیں گے، بے فکری سے نہیں نکلیں گے، اکابرین جو ہمیں بتا رہے ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، گلشن نعمانی کے شگفتہ پھولوں، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، لب کشائی کرنا ہے، وہ ہے مسلمانوں کی سیاسی ذمہ داریاں
اور اس وقت پورے ملک میں سلگتا ہوا مسئلہ SIR میں اپنے نام کو درج کروانا، اپنے ووٹنگ کے حق کو باقی رکھنا، حاصل کرنا اور محروم ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، اسے ویریفائی کروانا، اپڈیٹ کروانا۔ بزرگان محترم، مسلمانوں پر بہت ساری مذہبی ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسلمان قوم جس ملک میں جیتی ہے، جس ملک میں رہتی ہے، جس دیش میں رہتی ہے، اس ملک کی ملکی ذمہ داریاں، اس ملک کی ملی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان ملکی اور ملی ذمہ داریوں میں سے ایک ملکی ذمہ داری ہے جو آج کے اس دور میں شرعی ذمہ داری بھی بن چکی ہے، وہ ہے SIR، اسپیشل انٹینسیو ریویژن۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ہر 20 اور 25 سال میں جو اپڈیٹ کا کام ہوتا ہے، ویریفیکیشن کا کام ہوتا ہے، یہ ایک ہر یہاں کے باشندے کے کندھوں پر یہ ملکی ذمہ داری عائد ہے۔ توجہ سے سنیے، یہ شرعی ذمہ داری اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو نہیں کیا، SIR میں اپنے نام کو نہیں درج کروایا اور اپنے ووٹ دینے کے حق کو باقی نہیں رکھا، محروم ہونے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو ووٹ دینے کا حق تو آپ کو ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس ملک کی جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور اس جمہوری نظام میں، ڈیموکریسی نظام میں حکمران حکمرانی کرتا ہے، حکومت میں آتا ہے، وہ جمہوری نظام سے آتا ہے، ووٹنگ کے نظام سے آتا ہے، اور جو حکمران حکمرانی کرے گا وہ یا تو انصاف کے ساتھ کرے گا یا تو ظالمانہ حکومت کرے گا۔ اب یہاں کے مسلمان کے پاس اگر ووٹ دینے کا حق ہی نہیں رہا، ووٹنگ کا رائٹ ہی اس کے پاس نہیں رہا، تو پھر وہ ہر 5 سال کے بعد یہاں کے جمہوری بنیادوں کو سنبھالنے کے لیے جو حکومت اقتدار پر آتی ہے، وہ حکومت اگر ظالمانہ حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، تو اس ظالم کو ظلم سے آپ کیسے روکو گے؟ یہاں کے عوام کے پاس بہت بڑا ہتھیار، مسلمانوں کے پاس بہت بڑا ہتھیار، سیکولر ذہن رکھنے والے ہر غیر مسلم کے پاس بہت بڑا ہتھیار، ان ظالموں کو ان کے سطح سے، ان کے کرسی سے ہٹانے کے پاس یہ ووٹ کا ہتھیار ہے۔ توجہ سے سنیے، اسی وجہ سے مسلمانوں پر دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان ظلم نہ کرتا ہے اور نہ ہی ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظر اخاک ظالما او مظلوما، صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ اپنے مظلوم بھائی کی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، اس کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو موب لنچنگ میں مارا جا رہا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو گو ہتیا کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں، اور جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان کو بے قصور نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے، جیل کی سزا اس کو دی جا رہی ہے، پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، عمر قید کی سزا میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے،
زندگی کی وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ایسے مظلوم قوم کی بھی تمہیں مدد کرنا ہے، مظلوم کی بھی مدد کرنا ہے۔ اور آگے کہا او ظالمن، ظالم کی بھی مدد کرنا ہے۔ ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد مسلمان یہ کرے گا، ظالم ظلم کرے گا، ظلم کی بنیاد پر اپنے اوپر عذاب کو مول لے گا، وہ جو عذاب اس کے اوپر ہو رہا ہے اس عذاب سے اس ظالم کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا حکم یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکنا، ظالم کو حکومت سے ہٹوانا، اس کو نکلوانا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ جب تک وہ کرسی پر رہے گا وہ ظلم کرتا ہی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ توجہ سے سنیے، اگر ظالم کو ظالم کہنے کا، ظالم کو ظلم سے روکنے کا آپ کو اگر موقع مل جائے کہ اس کے سامنے ظالم کو ظالم کہو تو آپ ظالم کو مظلوم مت کہو، اس ظالم کے ظلم کو نہ چھپاؤ۔ بولنے کا موقع آ جائے تو تم بولو، نہیں بولو گے تو اللہ کے یہاں تمہاری گرفتاری ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی۔ عند سلطان جائر، زبردست ظالم بادشاہ، ظالم حکمران، ظالم پی ایم، ظالم سی ایم، جو بھی حکمران ہیں ان کے سامنے ان کو ظالم کہنا یہ بہترین جہاد، سب سے افضل جہاد ہے۔ لیکن اگر SIR کے ذریعے سے آپ کے ووٹ دینے کا حق ہی ختم ہو جائے تو آپ ہر 5 سال میں ووٹ کے ذریعے سے ظالم کو ظالم کہنے کا جو حق آپ کے پاس موجود ہے، ظالم کو ظالم کیسے کہہ سکتے ہو آپ؟ ووٹ دینے کا موقع آ جائے، چاہے وہ پارلیمانی ووٹنگ ہو، چاہے وہ اسمبلی ووٹنگ ہو، تو آپ جس پارٹی کو ووٹ دو گے اور جس پارٹی کو ووٹ نہیں دو گے، جس کو نہیں دے رہے ہو، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تم ظالم ہو، ہم ظالم کو کرسی پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ووٹ دینا یہ گویا کہ ظالم کو ظالم کہنا ہے۔ اور جب SIR میں آپ کا ووٹ ہی دینے کا حق نہیں رہے گا تو پھر یہ حق آپ کے پاس سے نکل جائے گا۔ ماہرین نے، اس ملک کے ماہرین نے، دانشوران نے یہ کہا ہے، یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر SIR کے بعد اگر آپ کا اس کے اندر ووٹنگ لسٹ میں نام نہیں آ گیا، اگر آپ نے غفلت برتا، بے فکری برتی، آپ کا ووٹ دینے کا حق اس میں آ گیا لیکن آپ کی نسل کا نہیں آیا، آپ کے دوست و احباب کا نہیں آیا، آپ کے دادا پردادا کا نہیں آیا، آپ کے رشتہ داروں کا اگر نہیں آیا تو یاد رکھیے اس کے بعد کیا ہوگا۔ ماہرین نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ووٹنگ لسٹ سے آپ کا نام نکل جائے گا۔ اب تک آپ ووٹ کرتے تھے، غفلت کی وجہ سے آپ نے SIR میں نام درج کروانے سے رہ گئے، آپ کو ووٹنگ لسٹ سے نام نکل جائے گا۔ اور دوسرا، آپ کو SIR میں نام نہ آنے کی وجہ سے آپ کو فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کر دیا جائے، جیسا کہ بعض ریاستوں میں، صوبوں میں یہاں ابھی چل رہا ہے کہ جن کا SIR میں نام نہیں آیا ان کا بینک پاس بک سیز کیا گیا، بینک اکاؤنٹ سیز کیا گیا، ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، ان کا راشن کارڈ جو کہ بنیادی حق ہے وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، کینسل کر دیا گیا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے پاس پھر اس کے بعد بنیادی حقوق نہیں رہیں گے، آپ گھر نہیں بنا سکتے، آپ گھر کسی کو بیچ نہیں سکتے، آپ کسی سے گھر نہیں خرید سکتے، یہ سارے حقوق آپ سے چھین لیے جائیں گے۔ اور تیسرا خدشہ یہ ہے، آپ کو اسی ملک کے اندر جن کا نام SIR میں نہیں آیا ان تمام لوگوں کو 2 نمبر کا شہری یہاں پر بنا دیا جائے گا۔ 2 نمبر کا شہری کا مطلب یہ ہے کہ آپ باعزت شہری نہیں رہیں گے، آپ غلامی شہری رہیں گے، آپ حکومت کے غلام بن کے رہیں گے۔ حکومت کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے لائف میں، آپ بھی نہیں، آپ کی نسل بھی نہیں، آپ کی جنریشن بھی نہیں، سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔
سسٹم میں آپ آ نہیں سکتے، آپ حکومتی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، آپ کا وجود ختم کیا جائے گا، آپ کی نیشنلٹی ختم کی جائے گی، آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک بل لائیں گے کہ ان کو کیا کر دیا جائے، ان کو زہر دے کر مار دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، یا پھر کسی اور ملک بھیجنے کا، شفٹ کرنے کا ایک بل لایا جائے گا، اور پھر دوسرے ملک کو آپ کو در بدر کر دیا جائے گا، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اب جو اس ملک میں چل رہا ہے SIR، اس سے غفلت بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض بیوقوف حضرات توجہ سے سنیے، یہ جو SIR چل رہا ہے اس کے تعلق سے ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی بعض بیوقوف اور نادان لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ SIR کے ذریعے سے اپنے نام کو بچوانے لا اور ووٹنگ لسٹ میں اپنے نام کو باقی رکھوانا، یہ ایک بیوقوفی ہے۔ اگر ہم کو ووٹ دینے کا حق مل بھی گیا تو ہم کو اتنے سالوں سے ووٹ دینے کا حق تھا، تو ہم نے جن کو جتوایا اس کے ذریعے سے میرا کیا فائدہ ہوا، میرے ملک کا کیا فائدہ ہوا، میری قوم کا کیا فائدہ ہوا، میرے دیش کا کیا فائدہ ہوا، یہ سوچ کر وہ ووٹ نہیں دیتے، یہ سوچ کر وہ SIR میں نام اندراج کروانے کا اور نام انٹری کروانے کا کام نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں اب اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حالت اتنی بدترین ہو گئی ہے، ظلم اتنا حد سے بڑھ گیا ہے کہ اب ووٹ سے کچھ کام نہیں چلے گا، اب آر پار کی جنگ ہوگی، اب آر پار کی جنگ ہونے والی ہے، چلو اٹھو اور ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح، بیوقوف جن کو کہا جائے گا، نادان جن کو کہا جائے گا، کم ہمت جن کو کہا جائے گا، جاہل جن کو کہا جائے گا، ان پڑھ جن کو کہا جائے گا، گوار جن کو کہا جائے گا، یہ لوگ آر پار کی جنگ کریں گے۔ اور یہ جو لوگ کہنے والے ہیں ان کو کہو یہ لوگ 5 وقت کی نماز میں نظر نہیں آتے، اللہ کے احکامات کی پابندی میں نظر نہیں آئیں گے، سنتوں پر چلنے کو کہو وہ چلنا ان کو نہیں آئے گا، اکابرین کی حکمت عملی پر چلو وہ ان کے اوپر نہیں آئے گا، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو وہ ان کو نہیں آئے گا۔ جو آدمی 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے وہ آدمی سر کٹا سکتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا، اپنا سر نہیں جھکا سکتا، وہ آدمی سر کٹانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے قوم کے اندر پنپ رہے ہیں۔ اس وقت کی ہماری حکمت عملی جو ہمارے اکابرین باوجود اپنی پیرانہ سالی کے، ہمارے اکابرین باوجود اپنی کمزوری کے، باوجود اپنے ضعف کے، باوجود اپنے بیماری کے جگہ جگہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اور اپنے اوپر شر پسند عناصر کا پریشر ہونے کے باوجود، فرقہ پرست طاقتوں کا پریشر اور دباؤ ہونے کے باوجود وہ بے خوف ہو کر، بے باک ہو کر، حکومت سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے وہ حق بات جب کہتے ہیں، یہ حق بات کہنا گویا پوری امت کو، پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ حکمت عملی دینا ہے کہ مسلمانوں تم کو اس ملک میں کیا کرنا ہے۔ اور یہ حکمت عملی پر، ان اقدامات پر چلنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ایسے آلتو پھالتو کی باتیں آج ہماری مسلمان قوم کرتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حق کو جمہوری ملک کے اندر جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ اس نے اگر اس کو نہیں بچایا، SIR میں اپنا نام درج کروا کر ووٹنگ کے حق سے محروم ہونے سے اپنے آپ کو اگر اس نے نہیں بچایا، تو یاد رکھیے اس نے جو اپنے ووٹنگ کے حق کو نہیں بچایا ہے، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو،
چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو، اس وجہ سے کہ میرا کیا فائدہ ہے، میری ذات کا کیا فائدہ ہے، میرے ملک کا کیا فائدہ ہوا، میری قوم کا کیا فائدہ ہوا، اور جو بھی حکومت آئے گی وہ منصف ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کس کو بھروسہ ہے، یہ سوچ کر کے اگر اس نے SIR کے ذریعے سے اپنے ووٹنگ کے حق کو نہیں بچایا تو یاد رکھیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ وہ ظالم حکمران اگر حکمرانی کرتا ہے تو ظالم کو حکومت میں لانے کا کام اس نے کیا ہے، ظالم کا ساتھ اس نے دیا ہے، ظالم کو جب روکنا تھا تو اس نے نہیں روکا، ظالم کو کرسی پر آنے سے جب روکنا تھا تو اس نے نہیں روکا، تو اس کا جتنا بھی ظالم اپنی کرسی پر اپنی حکومت میں رہ کر جو بھی ظالمانہ کام کرے گا وہ چاہے مساجد کو منہدم کرنے کا ہو، چاہے وہ مدارس کو منہدم کرنے کا ہو، چاہے وہ زمینوں کو لوٹ لینے کا ہو، وقف املاک کو لوٹ لینے کا ہو، بینکوں کو لوٹ لینے کا کام ہو، دیش کو کمزور کرنے کا کام ہو، اور پورے ملک میں نفرت کی فضاؤں کو پھیلانے کا کام ہو، کمزور اور بے قصور لوگوں کو، کمزور اور بے قصور نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسنے کا کام جو بھی ہو، اور کمزور غریب لوگوں کے گھر کو منہدم کر کے ان کو بے گھر کرنے کا کام، جتنا بھی ظالم کام ظالمانہ کام کرے گا ان تمام چیزوں میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ مسلمان آج اتنی غفلت میں ہیں، آج ہمارے اس ملک کے اندر کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، کتنے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، کتنے مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار وہ خود بھی ہوگا، وہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ، ظالم پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ جب اس کو بولنے کا وقت تھا، جب اس کو کہنے کا وقت تھا، جب اس کو روکنے کا وقت تھا تو اس نے روکا نہیں۔ تو بزرگان محترم، ابھی جو پورے ملک کے اندر SIR کا جو کام چل رہا ہے، یہی اپنے ہتھیار کو مضبوط کرنے کا کام چل رہا ہے۔ ظالم کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور اس ملک کے رہواسیوں کے پاس، ان کے پاس ووٹ کا ہتھیار موجود ہے، اب اس ووٹ کے ہتھیار کو کس طرح کمزور کیا جائے، وہ باری باری نوبت بنوبت وہ ہر صوبے کے اندر یہ کام کر رہا ہے، 50 لاکھ 1 کروڑ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے نام کو نکلوا کر ووٹ دینے کے حق سے، وہ ہتھیار سے ان کو محروم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جنگ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، تیر سے تلوار سے ہوا کرتی تھی، ہر زمانے میں جنگ تیر تلوار سے نہیں ہوا کرتی، گھوڑ سواری ہو کر تیر لے کر کے تلواروں سے ہوا کرتی تھی، لیکن ہر زمانے میں جنگوں کا طریقہ بدلتا ہوا گیا ہے، پہلے تیر تلوار سے ہوئی، گھوڑے پر سوار ہو کر زمینی سطح پر ہوئی، اس کے بعد پھر زمانہ بدلا، پھر بارود کا زمانہ آیا، بندوق کا زمانہ آیا، پھر بارود کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے جنگیں ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے زمانہ اور ترقی کرتا ہوا گیا ہے، پھر اس کے بعد کبھی تعلیم کے ذریعے سے ہو، حکومت کے ذریعے سے ہو، اور پھر ایجوکیشن کے ذریعے سے ہو، یہ بھی جنگ چلتی ہوئی گئی، اور کبھی عہدوں کے ذریعے سے ہو، ترقی کے کاموں کے ذریعے سے ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کسی قوم کو شکست دینا، کمزور کرنا اور ان کو نیچا دکھانا، یہ حقیقت میں ریئل میں جنگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد چلتے اب جو زمانہ آیا ہوا ہے، جو جنگ چلتی ہے، وہ جنگ اسی حق رائے دہی کے ذریعے سے، ووٹ دینے کے حق کے ذریعے سے۔ اب مد مقابل کو معلوم ہے کہ کن کن لوگوں کے پاس ہمارے اوپر حملہ کرنے کا ہتھیار موجود ہے، جو لوگ ہم پر ہتھیار کے ذریعے سے حملہ کریں گے، اس حملے کو ہی، اس ہتھیار کو ہی ان کے پاس چھین لیں گے، اور جب وہ نہتے ہوں گے، کمزور ہوں گے، بے بس ہوں گے، مجبور ہوں گے، لاچار ہوں گے، تو پھر ان کو ہم ایسے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ان کے وجود کو مٹانے میں ہم کو بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے ذریعے سے ان کا ہتھیار ہی اگر چھین لیا جائے تو پھر ہماری حکومت کو کون کہے گا، ہمارے ظالمانہ پالیسی کو کون کہہ سکتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ آگے اور بڑھ کر کے میں آپ کو کہوں، اگر ہم نے اس SIR کے ذریعے سے، یاد رکھیے، اپنے ووٹ دینے کے حق کو نہیں بچایا،
اگر ووٹنگ لسٹ میں نام کینسل ہونے سے، نام ریجیکٹ ہونے سے اپنے آپ کو اگر نہیں بچایا، خود کو بھی نہیں بچایا، اپنی جنریشن کو بھی نہیں بچایا، اپنے فیملی ممبروں کو اگر نہیں بچایا، تو یاد رکھیے یہ ظالم حکومت 4 کام کرے گی۔ ظالم حکومت اپنے رہواسیوں پر، اپنی رعایا پر سخت سے سخت مظالم کو ڈھائے گی، اور یہ 4 ظلم ابھی سے نہیں، یہ 4 قسم کے مظالم ابھی سے نہیں بلکہ برسوں سے ہو رہے ہیں، بہت ہی پرانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی بدلی ہوئی شکل ہر زمانے میں ظالم کرتا ہوا آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ظالم جب اپنے حکمرانی پر آ جاتا ہے اور وہ ڈکٹیٹرشپ پر آ جاتا ہے، تانا شاہی پر آ جاتا ہے، من مانی پر آ جاتا ہے، ظلم کی بنیاد پر وہ اپنے کرسی کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے ظالمانہ پالیسیوں کو جاری کرتا ہے۔ سب سے پہلی اس کی پالیسی یہ ہوگی کہ یہاں کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے پاس سے ان کی زمینوں کو چھین لے گا، ان کے املاک کو چھین لے گا، ان کی تجارتوں کو چھین لے گا، ان کے حقوق کو چھیننے کا کام کرے گا، ان کے عہدوں کو چھیننے کا کام کرے گا۔ اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے وقف پراپرٹی کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے مزدوروں کو چھینا جا رہا ہے، ہماری مزدوریوں کو چھینا جا رہا ہے، اور ہمارے روزگار کو چھینا جا رہا ہے، اور ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے۔ ہمیں کہاں حق ملتا ہے؟ ہمیں کہاں انصاف ملتا ہے؟ عدالتوں میں جاؤ، وہاں پر نا انصافی کی بنیاد پر سماعتیں ہوتی ہیں، وہاں پر مقدمات ایسے چلائے جاتے ہیں کہ جن مقدمات میں دودھ کا دودھ، پانی کی طرح صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس پر ظلم ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارے ریسنٹلی اتنے مسائل ہوئے ہیں، کئی لوگ نوجوان ہیں، نو عمر ہیں، اور پھر بے بنیاد چیزوں میں ان کو 5 سے 6 سالوں سے ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، اور کوئی ان کے اوپر بولنے والا نہیں، کچھ کہنے والا نہیں۔ اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی لیول پر، سطح پر اس ملک کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیسے نوجوانوں کو، کیسے لوگوں کو بے بنیاد چیزوں میں ان کو پھنسا کر کے رکھا ہے، مقدمات ان کے پاس جاری کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ظالم حکمران جب حکمرانی پر آئے گا ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے فکری کی وجہ سے، تو پھر یہ پہلا کام یہ کرے گا کہ ان کی زمینوں کو چھین لے گا، ان کے حقوقوں کو چھین لے گا، اور یہ چھیننے کا کام کر رہی ہے، حقوقوں کو چھیننے کا کام کر رہی ہے۔ آج کہاں ہمیں حقوق ملتے ہیں؟ وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ حکمرانی پر آنے کے بعد چاہے وہ کسانوں کا احتجاج ہو، وہ نہیں سنے گا، شاہین باغ کا اس پر اثر نہیں پڑے گا، کسانوں کا احتجاج کا اثر ان کے اوپر نہیں پڑے گا، کاکروچ جنتا پارٹی کا چاہے وہ جنتر منتر پر وہ احتجاج کرے، پروٹیسٹ کریں، یا پورے ملک میں پورے صوبوں پر الگ مختلف جگہوں پر وہ کاکروچ جنتا پارٹی احتجاج کریں، ظالم حکمرانی کے ظالم پالیسیوں پر حکمرانی کریں، وہ اس کا بھی اسے اثر نہیں پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ووٹنگ آ جائے، یا پھر لوگوں کا دباؤ پڑ جائے، یا پھر لوگوں کے کہنے کا دباؤ پڑ جائے، اسے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم حکمران ظالم حکمرانی پر آ چکا ہے، اسے کسی چیز کا اثر نہیں پڑے گا۔ اور جب یہ زمین کو چھین لیا، حقوق کو چھین لیا، تو پھر اس کے بعد حقوق کو چھین لینے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ تمہیں اس ملک سے نکال دیا جائے گا، اس ملک سے تم کو دربدر کر دیا جائے گا، اس ملک سے تم کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ ظالم حکمران اس طرح کی حکومت کرتا ہے، اور یہ ملک بدر کرنے کا اور دوسرے ملکوں کو بھیجنے کا یہ جو چیزیں ہیں، یہ صرف اب سے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، انبیاء کا زمانہ، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ پیش آیا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ پیش آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ پیش آیا ہے، انبیاء کے ساتھ بھی یہ پیش آیا۔ فرعون نے یہ کام کیا، شداد نے کام یہ کیا،
اور نمرود نے یہ کام کیا ہے، وقت کے ظالم حکمرانوں نے یہ کام کیا ہے، اور آج کی اس بدلی ہوئی شکل، آج کے یہ فرعون یہ کام کر رہے ہیں کہ تمام چیزوں سے ان کو نہتہ کرو اور پھر ان کی شہریت کو ختم کر کے ان کو ملک بدر کرنے کا قانون لے کر آ جاؤ اور ان کو جلا وطن کر دو۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسی کو فرمایا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یہ وہ قوم جو ان کو کہا کرتی تھی کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اور دوسرا، زمین کو چھین لیا گیا، SIR کے ذریعے سے شہریت کو ڈاؤٹ فل رکھا گیا اور ان کے وجود کو ختم کرنے کا کام کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب قوم شہریت کے محتاج ہو جائے گی، جب یہ قوم حقوق کی محتاج ہو جائے گی، جب یہ رعایا اپنے ضرورتوں کی محتاج ہو جائے گی، تو پھر یہ ظالم حکمران یہ کہے گا، اگر تمہیں اس ملک میں رہنا ہے، اگر تمہیں اس ملک کی شہریت چاہیے، اگر تمہیں اس ملک کی نیشنلٹی چاہیے، اگر تم اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہو، باعزت اس ملک میں رہنا چاہتے ہو، او لتعودن فی ملتنا، آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ یہاں پر رہنا ہے، وندے ماترم کہنا پڑے گا، یہاں پر رہنا ہے، یہاں کی شہریت چاہیے تو تمہیں سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا، یہاں کی شہریت چاہیے گایتری منتر کہنا پڑے گا، یہاں کی شہریت چاہیے تو تمہیں ہنومان چالیسا پڑھنا پڑے گا، یہاں کی شہریت چاہیے تو سرسوتی کی پوجا کرنا پڑے گا، یہاں کی شہریت چاہیے تو لکشمی کی پوجا کرنا پڑے گا، یہاں کی شہریت چاہیے تو بت پرستی کرنا پڑے گا، یہاں کی شہریت چاہیے تو اپنا دھرم چھوڑ کر، اپنا ریلیجن چھوڑ کر، اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں شہریت دیں گے، ہم تمہیں حقوق دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، یہ وہ آفر پیش کریں گے۔ اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او لتعودن فی ملتنا، یہ کام اب کا نہیں ہے، پہلے کے فرعونوں نے، شدادوں نے، نمرودوں نے، ظالموں نے کر رکھا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اس کے بعد ایک تیسرا ظالم حکمران حکومت میں آنے کے بعد جو تیسرا کام کرے گا وہ یہ کام کرے گا، یذبحون ابناءکم، ان کے پاس سے زمین چھین لیا گیا، ان کے حقوق کو چھین لیا گیا، ان کی شہریت چھین لی گئی، ان کے پاس ایک طاقت ہے، نوجوانوں کی طاقت ہے، نو عمروں کی ان کے پاس طاقت ہے، مین پاور ہے، ان کے نوجوانوں کو ذبح کر دو، موب لنچنگ کے ذریعے سے ذبح کر دو، گو ہتیا کے نام پر ان کو ذبح کر دو، اور پھر بے قصور اور جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیل میں ڈال دو، حوالات کے حوالے کر دو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ظالم حکمران کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ اب کا نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی یہ بدلی ہوئی شکل ہے۔ چوتھا کام ظالم کیا کرے گا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرعون نے جو کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ، آج کے یہ شداد، آج کے فرعون بھی اسی قوم کے ساتھ یہ کام کرے گی۔ اگر ہم اپنے غفلت میں رہیں، بے فکری سے اگر نہیں نکلیں، اگر ہم اویئر نہیں ہوئے، الرٹ نہیں ہوئے، بیدار نہیں ہوئے، حکمت عملی پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اکابرین کی بتائے ہوئے باتوں پر اگر ہم نے نہیں کیا، جو کام کرنا ہے اس میں غفلت برتا، تو یہ دن دیکھنے کو پڑے گا۔ فرعون نے جو کیا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان کی عورتوں کو ٹارگیٹ کرو، ان کی مستورات کو ٹارگیٹ کرو، ان کی عورتوں کو جھوٹے محبت میں پھنسا کر، جھوٹے جال میں پھنسا کر کے ان کو مرتد کرو، ان کو مرتد کرو، ان کو مسلمان سے ہندو بنا دو، اور پھر ان کی جسمانی، ان کی جسم کے ساتھ کھلواڑ کرو، ان کی جسمانی خواہشات کے ساتھ کھلواڑ کر دو، اور پھر باری باری ان کی پوری ٹیم ان کی عزت لوٹے گی۔ جو مسلمان بہن یہاں سے مسلمان ہو کر کے جو ہندو کے ساتھ شادی کرتی ہے اور ان کے محبت، جھوٹے محبت میں جا کر کے شادی کرتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اور پھر مرتد ہونے کے بعد پھر وہاں رہ کر کے وہ ایک عرصے تک اس کی عزت لوٹے گا، پھر جب اس کی خواہش ختم ہو جائے گی، بیزار ہو جائے گا، بور ہو جائے گا، اس کی پوری اپنی ٹیم کو بلا کر کے باری باری اس کے ساتھ اس کی عزت کا کھلواڑ کر دے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر کے اس کو کسی سوٹ کیس میں ڈال کر، اس کو کسی بوری میں ڈال کر، اس کو کسی گندے نالے پر پھینک دیا جائے گا یا کنویں میں ڈال کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ میں پہلے زمانے میں
فرعون نے عورتوں کو ذبح کر دیا ہے، کھلواڑ کیا ہے عورتوں کے ساتھ میں، مسلمان عورتوں کے ساتھ میں کیا ہے، آج کے فرعون بھی، آج کے شداد بھی مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ اس وقت میں کرے گا جب ہم اپنے غفلت سے نہیں نکلیں گے، بے فکری سے نہیں نکلیں گے، اکابرین جو ہمیں بتا رہے ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دامن کو پاک کرنے کی فکر میں ہیں، کسی اور کا ساتھ دینے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑی، کسی اور کا ساتھ دینے کو، کسی کو بولنے کا، کسی کی رہبری کرنے کا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا۔ ہم اپنے کام کر لیا، SIR کو فارم کو فل کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کام میں لگ گئے۔ اپنے دوست و احباب کو بیدار کرنا، اپنے پڑوسیوں کو بیدار کرنا، اپنے محلے والوں کو بیدار کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار کرنے کا کام ہم نے نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپسی دشمنی بھری ہوئی ہے کہ اس نے مجھے یوں کیا، اس نے مجھے وہ کیا ہے، اس نے فلاں بزنس میں میرا نقصان کیا ہے، اس نے فلاں جگہ میرے ساتھ میں وہ دشمنی کی تھی، وہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ دل کے اندر گلا، شکوہ، حسد رکھ کر کے آج جب قوم کا کام آیا ہے تو اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جانوروں کو دیکھو، جنگل میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب پورے جنگل کے اندر مجموعی آفت جب آ جاتی ہے، مجموعی آندھی جب آ جاتی ہے، جب ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے باوجود وہ دشمنی نہیں دکھاتے بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں جنگل کے جانور لوگ، اور یہاں مسلمان ہیں، یہاں انسان ہیں، جانور بھی نہیں ہیں۔ اور یہ جو آندھی ہے SIR کی آندھی ہے، اور یہ جو آندھی ہے جو وجود کی شہریت کی آندھی ہے، یہ سب پر ہے، ایک طرح کا سیلاب ہے، ایک طرح کا زلزلہ ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیے بغیر ہم اپنے وجود کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔